السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میرے دو سوال ہیں آپ سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہے فجر اور جو ہے مغرب کی سنتوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں آپ۔ فجر اور مغرب کی دو سنتیں جو ہوتی ہیں اس میں بڑا ہے جو قبل یا بعد میں؟ پہلے والی مغرب سے پہلے والی سنت یا مغرب کے بعد والی؟ نہیں، مغرب کے بعد فرض کے بعد کی سنتوں کا ذکر کر۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ دوسرا یہ سوال ہے، پہلے ایک سوال کا جواب لینے دیجیے کیونکہ یہاں وقت کم ہے اور سب کو موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو جزاک خیر۔ ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اتنی جرأت کے ساتھ کیے۔ آئیے پہلے سنت کے تعلق سے سنیے۔ ہمارے بھائی نے سوال کیا، اللہ ان کو جزاک خیر دے کہ وہ اتنی جرأت کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ اس لیے تو آدمی کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ لا یستحی لا یطلب علم مستحی ولا متکبر۔ جو حیا رکھنے والا ہے وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو تکبر کرے کہ ہمارے پاس علم ہے، ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں، وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے میں آپ کا ویلکم کہتے ہیں، لیکن چونکہ سوال اہم ہے اس لیے پہلے ایک سوال کا جواب لیجیے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ فجر کی سنت اور مغرب کی سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ تو اس کے جواب سے پہلے عرض یہ ہے، فجر کی سنت کی اہمیت الگ ہے اور مغرب کی سنت کی اہمیت الگ ہے۔ فجر کی سنت اور وتر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا۔ لیکن مغرب کی جو سنت ہے، یا عام جو ظہر کے بعد والی جو سنت مؤکدہ جو 12 رکعت ہے یا 10 رکعت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک ثابت ہے، اور وہ کب؟ سفر میں۔ لیکن عام حالات میں آپ اس کی پابندی کرتے تھے۔ تو پہلے فجر کی سنت کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر تم گھوڑے پر سوار رہو اور دشمن تمہارا پیچھا کر رہا ہو، دشمن تمہارا کیا کر رہا ہو؟ پیچھا کر رہا ہو، پھر بھی فجر کی سنت کو مت چھوڑو۔ وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، کیوں؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا جہان سے زیادہ افضل ہے، صرف فجر کی سنت۔ تو فرض کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا مسلم شریف میں حدیث ہے، جس کے فجر کی سنت چھوٹ جائے، سمجھ میں آ رہی بات نا، اس کو چاہیے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ عام سنتوں کے بارے میں آپ نے بعد میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لیکن فجر کی سنت کے پڑھنے کے بارے میں حکم دیا اگر چھوٹ جائے۔ اور اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے بات کہ بخاری کی روایت کے ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے آپ، اور رات کے آخری حصے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا کسی مقام پر، اور آپ نے کہا اقلع من اللیل یا بلال، اے بلال رات میں پہرہ داری کرو، فجر کے لیے جگاؤ۔ لیکن اللہ کی حکمت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، اور فما ایقظهم الا حر الشمس، سورج کی گرمی سے لوگ بیدار ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر بیدار ہوئے، اور آپ نے فرمایا ان هذا الوادی قد حضر فيه الشیطان، اس جگہ پر شیطان آ گیا ہے، اس لیے آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ پھر آگے گئے، اذان دی گئی، پھر آپ نے فجر کی سنت ادا کی۔ کیا کیا؟ فجر کی سنت ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض نماز ادا کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے دنیا و مافیہ سے بہتر، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نمبر 1، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح فرض کی قضا ثابت ہے اسی طرح سنت کی قضا بھی ثابت ہے۔ نمبر 3، اس کی اہمیت ثابت ہے کہ چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھنا۔ لیکن مغرب کی سنت کے بارے میں سفر میں اس کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ جب حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ بعض لوگ فجر یعنی عام سنتیں پڑھ رہے ہیں سفر میں، تو کہا لو کنت متطوعا لاتممت صلاتي، اگر نفل نماز پڑھنا ہی ضروری ہے، یعنی سنت مؤکدہ پڑھنا ہی اگر ضروری ہوتا تو پھر 4 رکعت نماز ہم کیوں نہ پڑھتے؟ 4 میں اللہ نے 2 کی رخصت دے دی، 4 رکعت والی نماز کو اللہ نے 2 کر دیا، 4 رکعت والی نماز کو 2 کر دیا، تو سنت بدرجہ علماء ہے سوائے فجر کی سنت کے اور وتر کے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مغرب کی جو اہمیت ہے اس اعتبار سے ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی حدیث مسلم شریف میں غور سے سنیے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی للہ 12 رکعہ فی کل یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، قالت فما مرت علی، قالت فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ یقول۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دن اور رات میں، جس نے دن اور
رات میں یہ 12 رکعت سنت موقدہ پڑھی، جس میں فجر کے بعد، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ جس نے یہ 12 رکعت، ذرا آواز کم کریں میرے بھائی، تو ایسے ہی آواز جو ہم پہنچ نہیں پاتی، لوگ بیٹھتے کم ہیں۔ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت یہ سنت موقدہ پڑھی، اس کے لیے جنت ایک محل بنایا جائے گا۔ ان 12 رکعت میں مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی، میں نے زندگی میں کبھی یہ 12 رکعت سنت موقدہ نہیں چھوڑی۔ چلیے، ان سے سننے والے انبسا بن ابی سفیان، آپ ذرا زیادہ غور سے سنیے کیونکہ اور لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ ان سے سننے والے انبسا بن ابی سفیان مرض الموت کے اندر یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، مرض الموت میں، موت کی تکلیف میں، جب سے میں نے یہ حدیث اپنے شیخہ یعنی ام المومنین ام حبیبہ سے سنی، میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعت یعنی قیام کی حالت میں نہیں چھوڑا۔ موت کی تکلیف میں بتا رہے ہیں۔ ان سے سننے والے عمر بن عوف فرماتے ہیں جب سے میں نے اپنے استاد انبسا سے حدیث سنی، میں نے یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی، ان میں مغرب کی سنت بھی ہے، میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ ان سے سننے والے نعمان بن سالم کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث اپنے استاد عمر بن عوف سے سنی، میں نے کبھی 12 رکعت نہیں چھوڑی، اور 12 رکعت میں مغرب کی وہ 2 رکعت سنت بعدیہ ہے جو بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے۔ لہذا امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سنت موقدہ کا تارک ہے، ہمیشہ سنت کو چھوڑتا ہے، چاہے ظہر کی سنت چھوڑے، چاہے مغرب کی سنت چھوڑے، وتر اور فجر تو چھوڑو، ایسا آدمی فاسق ہے۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ فاسق۔ تو بعض لوگوں کی عادت لگ گئی، فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، افضل الصلاۃ المغرب فی بیت الا المکتوبہ، گھر میں پڑھو افضل ہے، لیکن بالکل سنت کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ سنت کو چھوڑتے چھوڑتے سنت ہی سے نکل گئے۔ لہذا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن جب فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، میرے بندے کے نوافل میں جو عبادت ہے اس پر دیکھو، فیکمل بها من تقص من فریضته، اس کے ذریعے اس کے فرائض کو مکمل کیا جائے گا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے فرائض میں خلل نہیں ہے؟ لہذا اس اعتبار سے مغرب کی سنت کی اہمیت ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔